عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه النار. سبحان اللہ. با محاورہ ترجمہ ہے. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صرف دو بات، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے. گواہی دینے سے مراد تمام اسلامی بنیادی عقائد قبول کرنا ہے، اور دوزخ کی آگ حرام ہونے کا مطلب کہ جس کے عقائد درست ہیں وہ دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا، یا اس سے وہ شخص مراد ہے جو ایمان لاتے ہی فوت ہو جائے. یاد رکھیے توحید و رسالت کی گواہی کے باوجود اگر آدمی سے کوئی ایسا قول یا فعل پایا گیا جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر کی نشانی فرمایا تو شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق وہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ بظاہر توحید و رسالت کی تصدیق و اقرار کرتا ہو. تو بڑی ہی بنیادی بات جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی وہ ہے کہ اگر آپ بنیادی عقائد پر بلیو رکھتے ہیں اور پھر اس کے اندر یعنی اللہ کو معبود ماننے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا آخری پیمبر ماننے کے عقیدے کے مطابق کوئی ایسی چیز اسلامی عقیدے میں ایڈ نہیں کرتے جو ان دونوں عقائد کے خلاف ہو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا ایمان پختہ ہے، تو اب آپ کوئی ایسی چیز ایڈ نہیں کرے جو ان چیزوں کے متلافی ہو یا منافی ہو، تو اب یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان کامل ہے، اور آپ کو ایمان کی جو برکت ہے وہ یہ ملے گی کہ آپ کو جنت کی بشارت ہے اور دوزخ سے حرام قرار دے چکے ہیں. لہٰذا اسلام بڑا ہی بنیادی اور بہت ہی آسان مذہب ہے. آپ میں سے جو وہ لوگ سن رہے ہیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہیں، سو میری دعوت قبول کریں اور اسلام میں داخل ہو جائیں. اسلام اپنے اندر آنے والے مسلمان کو بہت اوور پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس پہ ایک شیٹس چڑھا دیتا ہے، جیسے ہم بچے کو کتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو اس طرح اسلام مسلمان کے اوپر بڑی کور ڈال دیتا ہے، بڑے ہی پردے بنا دیتا ہے، اور اس کو بہت سی چیزوں میں اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ انسان خود اسلام کے مخالف کوئی کام نہ کرے. لہٰذا جو لوگ مسلمان ہیں اور جو لوگ نہیں ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اسلام میں جبر نہیں، اسلام میں شدت پسندی نہیں، اسلام میں تنگ ذہنی نہیں، اسلام ایک بہت ہی ہین لین سہل بنانے والا مذہب ہے، یعنی انتہائی ایز دینے والا، بہت آسانی فراہم کرنے والا، بہت ریلیکس کرنے والا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مسواک کے حوالے سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب حکم کرنے لگے تو فرمایا نہیں کہیں میری امت کے لیے بھاری نہ پڑ جائے، تو اس کو وہی روک دیا. تراویح کے حوالے سے جب کوئی چیز لازم ہونے لگی ان کو خوف ہوا تو فرمایا کہ نہیں میری امت پر گراں گزرے گا، اس لیے اس کو لازم نہیں ہونے دی. اس طرح اور بہت سی چیزیں، 50 نمازوں کا دیکھ لیں کہ 50 نمازیں لازم ہو رہی تھی، لیکن اپنی امت کی مہربانی کے لیے آپ نے 50 سے 5 کرا دی، اور اتنا شفیق رب کریم ہے اپنے پاس کہ اللہ نے 5 نمازیں پڑھنے پر ثواب 50 نمازوں کا ہی دیا. سبحان اللہ. سو اسلام میں جتنا ہو سکے بنیادی باتوں کو کور کریں، جتنا ہو سکے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ طیبہ، ان 5 چیزوں کو مکمل ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں، ایسی کہ یہ 5 چیزوں کا بالکل صحیح طریقہ اور A to Z سارے مسائل مجھے پتہ ہوں، صحیح احادیث اور آیات سے، ٹھیک ہے، اور بس اس پہ ڈٹ جائیں. یقین مانیں آپ کی فطرت کی خوبصورتی، آپ کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت پھر اسلام خود دے گا. لہٰذا کوشش کریں کہ اسلام جیسا ہے
بنیادی طور پہ، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ جو 5 ارکان اسلام ہیں اس میں اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ اسلام سے کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بجائے چونکہ چنانچے میں پڑھنے کے، جو چیز اسلام نے ہم پہ لازم نہیں کی، اس پہ لڑنے مرنے کے، اس پہ اختلافات رکھنے کے بجائے بنیادی اسلام کو لے لیں، اور اس طرح لے لیں کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان کو چھڑا نہ سکے۔ بس انشاءاللہ میری اور قیامت تک میری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت قرآن اور حدیث کی نظر سے گارنٹیڈ ہے انشاءاللہ۔